बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में आज कर्फ्यू का 23वां रोज़ जो है वो जारी है। वहाँ खुराक और अद्वियात की किल्लत है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन वहाँ पर सबसे बड़ा मसला है और पाकिस्तान की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि ये किसी और चीज़ से ज़्यादा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का मामला है। आलमी बिरादरी इस पर क्या नोटिस ले रही है, उस पर जो मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। वो इस तरह जिसको इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब और पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से फाशिस्ट कहा गया, जिसको बुचर कहते हैं, किलर कहते हैं, जो नाज़ी आइडियोलॉजी पर अमल पैरा शख्स है, उसको बहरीन और यूएई की तरफ से अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। अगर वाकई देखा जाए कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अभी तक कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स जो रिसीव किए हैं, 2016 में हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सऊद सऊदी अरेबिया की तरफ से दिया गया, स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्लाह खान अफगानिस्तान की तरफ से 2016 में ये अवार्ड दिया गया, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन अवार्ड पैलेस्टीन की तरफ से 2018 में दिया गया, ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से जो अब देख रहे हैं हम, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड रशिया की तरफ से अप्रैल 2019 में दिया गया, और अब यूएई की तरफ से एक और अवार्ड जो हमने देखा है बहरीन की तरफ से। इसके अलावा मालदीव्स की तरफ से भी ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इज़्ज़ुद्दीन 8 जून 2019 को ये अवार्ड जो है ये दिया गया। तो आज भी हमने देखा है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हुई फ्रांस में G7 समिट के मौके पर, वहाँ पे मोदी ने क्या कहा, पहले आपको वो दिखाते हैं, क्योंकि वो कश्मीर और वो उनका मौक़िफ़ जो कहते थे कि कश्मीर तो हमारा अटूट अंग है, और जिस तरीके से बार बार कहा जाता था कि हम तो ये किसी से डिस्कस ही नहीं करेंगे मामला क्योंकि ये हमारा इंटरनल मामला है, वहाँ पर क्या मौक़िफ़ था नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो दिखाइएगा। भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलैटरल है और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं, और मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। तो वो इंडिया और उनके वो प्राइम मिनिस्टर जो कि कश्मीर के हवाले से अपने घर के अंदर ये बयान हमेशा देते आए कि तो हमारा इंटरनल मामला है, इस पर किसी से बात नहीं हो सकती। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से आज भी ये कहा गया कि हम तो डे 1 से मुज़ाकरात के हामी थे, मुज़ाकरात चाहते थे, लेकिन भारत हमेशा से भाग जाता था, राह फरार इख्तियार करता था। हमने पूरी कोशिश की, प्राइम मिनिस्टर ने अपने ट्वीट्स में कहा कि ये अपीजमेंट समझा गया मेरे इन तमाम एफर्ट्स को, मेरे तमाम इन जेस्चर्स को। आज वज़ीर आज़म ने कश्मीर के हवाले से कौम से खिताब में क्या कहा, वो दिखाएगा। बहुत ज़रूरी है कि कश्मीर के साथ दुनिया खड़ी हो या ना हो, पाकिस्तान की अवाम खड़ी हो और पाकिस्तान की हुकूमत खड़ी हो। हम एक बन के कश्मीर को पैगाम दें। वो 80 लाख कश्मीरी जो इस वक्त कर्फ्यू के नीचे हैं, हम सारी कौम उनको पैगाम दें कि हम उनके साथ खड़े हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से आज ये कहा गया कि दुनिया साथ हो या ना हो, पाकिस्तानी कौम जो है वो कश्मीरियों के साथ है। साथ ही साथ ये जो इन्होंने हर हफ्ते इवेंट्स की बात की है, उस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान को करना क्या है और ये चीज़ें जो हैं वो वाकई क्या इस मसले का हल निकाल सकती हैं, क्या दुनिया की तवज्जो इस जानिब मबजूल करा सकती हैं। इस सेगमेंट में मुझे इस टॉपिक पर बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं एम्बेसडर नजमुद्दीन शेख साहब, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और इकराम सहगल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट, बहुत शुक्रिया इकराम सहगल साहब आपका। इकराम सहगल साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज ऐलान किया, एक तो ये कहा कि दुनिया साथ हो या ना हो हम कश्मीर के साथ हैं, डे 1 से हमारा ये मौक़िफ़ है, लेकिन साथ इन्होंने किस तरीके से कहा कि जब तक वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली से खिताब के लिए नहीं जाते अगले महीने, तब तक हर हफ्ते इवेंट्स होंगे। इस जुम्मे को आधे घंटे के लिए 12 से 12:30 निकलेंगे, फिर सैटरडे को बताएंगे कि उससे अगले हफ्ते क्या करना है। इन चीज़ों से, इन इक़दामात से क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि आपको ज़रूरत है दुनिया को दिखाने कि आप इनके साथ सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं, आप इनके दुख में आप हैं, उनको दिखाना, कश्मीर के अवाम को दिखाना कि आप उनके साथ हैं।
دیکھیے دنیا کو بولے ساتھ ہو نہ ساتھ، اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کشمیری عوام کو پتہ ہو کہ آپ کی حمایت، آپ کی سپورٹ، آپ کی ٹھیک ہے، جو کچھ آپ ان کو کر سکتے ہیں آپ ان کے لیے کرتے رہیں گے. تو یہ آئی تھنک پرائم منسٹر صاحب نے سمبولکلی ایک چیز جو کہی ہے وہ سمبولک اس کی وہ ہے نوعیت ہے، اور سمبولک کے بعد آئی تھنک مورل سپورٹ جو ہے بڑا ضروری ہے. اس کی جگہ سائیکولوجیکلی ایک میسج ان کے پاس پہنچتا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک قوم کی سولیڈیرٹی اینڈ یونٹی آن دس ون ایسپیکٹ ون سبجیکٹ شوڈ بی ویری کلیئر. وہ اور بہت سی چیزیں ہیں جس میں آپ ان کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کی ڈفرینٹ رائے ہو سکتی ہے، لیکن کشمیر کے اوپر آپ کی ایک رائے ہے، اور وہ بڑا ضروری ہے کہ پوری پاکستان قوم وہ ایک ساتھ دکھائے. نجم الدین شیخ صاحب، آج پرائم منسٹر کے خطاب سے آپ نے کیا اخذ کیا؟ ایک تو یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہاں اپنے خطاب میں وہ بھرپور انداز میں کشمیر کا معاملہ اٹھائیں گے. اس سے پہلے سیکیورٹی کاؤنسل کا ایک ہم دیکھ چکے ہیں اجلاس. اس قسم کے اقدامات سے کیا فرق پڑے گا؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی مسلمانوں کا قاتل، ہزاروں مسلمان کا قاتل، اس کو اگر آپ فہرست دیکھ لیں، وہی مسلم کنٹریز وہ تو ایوارڈ سے نوازتے چلے آ رہے ہیں پرائم منسٹر مودی کو. دیکھیے اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ مودی صاحب کو 2002 میں ٹیررسٹ ہونے کے ناطے امریکہ نے کہا تھا کہ ان کو ویزا نہیں دی جائے گی. یہ صورتحال بدلی کیسے، اور جن چیزوں کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ کون سی ایوارڈز ان کو مسلمان ممالک دے رہے ہیں، اس سے واضح ہے کہ اب اس کو ایک نظر سے نہیں دیکھا جا رہا، دوسری نظر سے دیکھا جا رہا ہے. وہ نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان ایک رائزنگ پاور ہے، اور اس کے ساتھ آپ اپنے اقتصادی تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں. اس حد تک بڑھانا چاہتے ہیں کہ اس قسم کی یکجہتی جو آپ مسلمان امت سے کی توقع رکھتے تھے، اس کی کسی طرح ہونے کا کوئی امکان اس وقت نظر نہیں آتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اور یہ میں معذرت سے کہتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے تعلقات جو ہیں ان مسلم ممالک کے ساتھ یا دوسرے ممالک کے ساتھ ان کو منقطع کریں. آپ کو یہ رکھنا ہے کہ ایک سطح پہ رشتہ ہوگا ہندوستان کا ان کے ساتھ، اس میں اقتصادی ترقی اور اقتصادی تعاون بہت اہم ہوگا، لیکن دوسری طرف کہ ہمارے ساتھ بھی ان کی ایک یکجہتی ہے، اور وہ یکجہتی بڑھے گی اس وقت جب ان کو یہ احساس ہوگا کہ اگر ہندوستان میں اس قسم کی امکانات ہیں، توقعات ہیں کہ اقتصادی ترقی ہوگی، اس نوعیت کے ہمارے ہاں بھی پیدا ہو سکتے ہیں اگر ہمارا تعاون بڑھایا جائے. ہمیں اس وقت بے صبری ہے، کیونکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس وقت کوئی ہماری اقتصادی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس وقت ہماری انویسٹمنٹ ایکسپیکٹیشنز پر توقع نہیں دے رہے، لیکن توقع دینی چاہیے. اور ہمیں یہی کرنا ہے کہ ہم اسی پہ فوکس کریں کہ ہماری اقتصادی توقعات، ان کی جو اقتصادی توقعات ہیں جو کہ پاکستان کے ساتھ وابستہ ہو سکتی ہیں، ان کو ہم بڑھانے کی کوشش کریں. یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ دیکھیے ابھی بھی ہم پہ جو ٹرمپ کے ساتھ اس نے بات کی، اور جو اس کے بعد جو ایک سٹیٹمنٹ آئی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سٹیٹمنٹ ہے جس پہ کسی نے نام اپنا نہیں دیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ایلس ویلس تھی جو کہ یہاں سے ہو کے گئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ اس کو لیٹرلائز نہ کرنے کی کوشش کریں، آپ اس پہ فوکس کریں کہ آپ کے ہاں سے دہشت گردی نہ ہو، کیونکہ دہشت گردی ایک شرط ہے جس پہ ہندوستان جو بھی کہے گا آپ کے خلاف وہ مانا جائے گا.
اس کی ایک سخت ہوگی, اس کی ایک there will be a tendency to believe this. So what do we have to do? We have to, ہماری طرف سے یہ ضروری ہے کہ ہماری ڈپلومیٹک مورل سپورٹ کشمیریوں کے ساتھ ہو. پرائم منسٹر عمران خان ان کے سفیر بنے اور دنیا کے ضمیر کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں. اس میں آپ کی امداد اسی سے ہوگی کہ بہت ساری اخباریں, نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, لیمانڈ اور یورپین اخباریں جو ہیں اور روسی اخباریں جو ہیں اور چینی اخباریں جو ہیں, وہ سب لکھ رہی ہیں کہ کس قسم کی ظلم ڈھایا جا رہا ہے کشمیریوں پہ. اور اگر ان ممالک میں ہیومن ویلیوز کو اپہولڈ کرنا ہے, No, let me just finish this, that اگر ہمیں ہیومن ویلیوز اپہولڈ کرنی ہے تو پھر ہمیں اس پہ توجہ دینی پڑے گی کہ اس وقت مودی کشمیری کا وجود تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کشمیری نہیں چاہتے, وہ صرف کشمیر کی زمین چاہتے ہیں, اور جس میں وہ ڈیموگرافکس بدلنے کے لیے تیار ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیموگرافکس بدلیں گے. اب یہ کون چاہتا ہے, کون کہہ سکتا ہے انصاف کی بنا پہ یا ہیومن ویلیوز کی بنا پہ جن کے آپ چیمپئنز بن چکے ہیں ماضی میں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنل افیئر ہے اور اس انٹرنل افیئر میں اگر کا وجود تباہ کیا جائے تو یہ انصاف کا تقاضا ہے. یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے. اب آپ کا فوکس, اور میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان جب کہتے ہیں کہ میرا فوکس اس پہ ہے کہ میں ان کی طرف سے سفیر بنوں گا, تو وہ اسی کے لیے ہے کہ ہم دنیا کا ضمیر اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو یاد دلائیں گے کہ جو ویلیوز آپ اپہولڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ویلیوز سب تباہ ہو رہی ہیں کشمیر میں, اور ان کو تباہ ہونے نہ دیجیے. یہ اپیل آپ کو کرنی پڑے گی. اور اس بالکل پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے جب یہ کہا گیا کہ اوبیسلی آخری دم تک, آخری سانس تک میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کشمیر کے معاملے پر کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, دنیا چاہے ساتھ دے یا نہ دے. اکرام سہگل صاحب, نجم الدین شیخ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو ہم آگے بڑھائیں گے, اینڈ وی ول بی جوائنڈ بائی ا ڈفرنٹ پینل آف گیسٹس. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں خوش آمدید. اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں میاں اسلم اقبال صاحب, صوبائی وزیر ہیں برائے انفارمیشن, انڈسٹریز اینڈ کامرس. شائستہ پرویز ملک صاحبہ, سینئر رہنما پاکستان مسلم نواز کی MNA ہیں, اور قمر زمان کائرہ صاحب, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. تینوں کا بہت شکریہ. کائرہ صاحب, پہلے تو ذرا کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آج پالیسی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان نے دی, کشمیر کے حوالے سے قوم سے خطاب کیا. دو چیزیں اس میں آئیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم اوبیسلی کوئی دنیا ساتھ دے یا نہ دے, کشمیر کے ساتھ ہیں, کشمیریوں کی آخری سانس تک حمایت جاری رکھیں گے. دوسرا انہوں نے کہا کہ مودی نے تکبر میں آ کے بہت بڑی تاریخی غلطی کر دی ہے. آج انہوں نے کہا کہ جنرل اسمبلی کے سیشن سے پہلے, جو کہ انہوں نے اگلے مہینے جانا ہے, اس سے پہلے ہر ہفتے ایونٹس آرگنائز کرائیں گے. اس سے پہلے سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہونا, پھر ICJ میں جانے کی ہم بات کر رہے ہیں. اس وقت آپ کو کیا پلان آف ایکشن نظر آ رہا ہے؟ سادیہ, جو کشمیر کے اوپر ہمارا مقدمہ ہے وہ کسی گورنمنٹ کا نہیں ہے. گورنمنٹ نے جتنے بھی اقدامات کیے خوب ہیں اور ان کو ہر بندہ تعریف کرے گا. ہمارا ایشو یہ ہے کہ کم ہے اور ڈیلیڈ ہے. یہ جو بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے جانے سے پہلے دنیا بھر میں جو پاکستانی مشن ہے ان کے ہاں, اور دنیا بھر میں پاکستانی کمیونٹی کو موبلائز کرنا, پاکستان کے اندر ایک آواز کھڑی کرنا کشمیریوں کے حقوق کے لیے, یہ دنیا کی آواز کے لیے زیادہ ضروری ہے. دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے بڑا ضروری ہے. ایک ایفیکٹو میئر ہوگا, اور اس پہ گورنمنٹ جہاں بھی چاہے گی, اکراس دا ڈیوائڈ, اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ, سارے لوگ اس پہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہوں گے, کیونکہ یہ کشمیریوں کا ایشو ہے, یہ کسی جماعت کا ایشو نہیں ہے. ہاں, ہمارا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کو جب یہ علم ہو گیا تھا کہ مودی کی گورنمنٹ آ گئی, باوجود اس کے کہ وزیر اعظم صاحب کی خواہش شاید یہ تھی کہ مودی کے آنے کے بعد BJP کی گورنمنٹ جب بن جائے گی تو ہمارے لیے آسان ہوگا کشمیر کا ایشو ڈائلاگ کرنا ان کے لیے,
लेकिन उनके इरादे बड़े वाजे थे, उस पर हमें प्रियम्प्ट करने की जरूरत थी। उसके ऊपर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, मेरी बाकी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन अपने डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव को बहुत आगे बढ़ाने की जरूरत थी। और मुस्लिम ममालिक को भी, हमारा यही इशू था ना कि जब हमें पता चल गया था कि ये होने जा रहा है, तो उस वक्त हमें मुसलमान ममालिक के यहाँ एक इफेक्टिव डिप्लोमेसी के जरिए आगे बढ़ने की जरूरत थी। उनके माली इंटरेस्ट अपनी जगह, लेकिन फिर भी हम उनसे कुछ न कुछ आवाज खड़ी करा सकते थे। हमारे ख्याल में उतनी इफेक्टिव और तेज डिप्लोमेसी का रोल अदा नहीं किया गया। बाकी गवर्नमेंट के जो इक़दामात होंगे, यकीनन सारी कौम उसको सपोर्ट करेगी। सही। एक तो ऑब्वियसली मियां साहब एतराज़ सबसे पहला तो ये आया था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के आने के बाद, जो कि वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि भाई उन्होंने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उन्होंने तो चाहा था मुज़ाकरात हों, लेकिन जब उन्होंने कहा था कि उन्हें यकीन है कि मोदी के आ जाने के बाद कश्मीर का हल निकल आएगा, उस पर एक तो उनके स्टेटमेंट पर काफ़ी एतराज़ हुआ था। लेकिन अभी जिस किस्म की वो बात कर रहे हैं, हिटलर और फाशिज़म का जिक्र करते हैं, वो डेफिनेटली उस पर अपोजिशन भी साथ दे रही है, उस मौक़िफ़ को कोई भी रिजेक्ट नहीं कर रहा। अभी इस वक्त आपको लगता है कि कितनी एक्टिव डिप्लोमेसी है? जैसे कायरा साहब ने कहा कि भाई इकदामात अच्छे हैं, लेकिन रिस्पांस बहुत डिलेड रिस्पांस है, ये पहले हो जाना चाहिए था। एक तरफ ये है, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं, आज उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि कोई हो ना हो हम साथ हैं। दूसरी तरफ वही मुस्लिम ममालिक जहां मुसलमानों का कत्ल हो रहा है, कश्मीर के अंदर मजालिम हो रहे हैं, वही मुस्लिम ममालिक मोदी को अवार्ड्स पे अवार्ड्स से नवाजते चले आ रहे हैं। सादिया, आपका शुक्रिया। देखें, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आज जो स्पीच की है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो उनकी स्पीच थी, जिसमें उन्होंने इस बात को दोहराया है कि हम कश्मीरी अवाम के साथ हैं और कश्मीरी अवाम के दिल और पाकिस्तानी अवाम के दिल जो हैं वो एक दूसरे के साथ धड़कते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी देखें, अपोजिशन की तरफ से जब भी मैं बैठा हूँ किसी डिबेट में, तो मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव चीज़ें भी आती हैं और कतई नज़र सियासत के सियासी नज़रियात के वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन इस वक्त मिन हैसिल कौम मैं समझता हूँ हम सबको मिलकर इकट्ठे चलना चाहिए। और जो कश्मीर का इशू है, जहाँ पर कोई पॉजिटिव तजवीज़ आती हैं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उसको हम टेकअप कर रहे हैं मसले को पूरी दुनिया के अंदर। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भी जो मीटिंग कॉल की थी, पंजाब की तरफ से मैंने नुमाइंदगी की और मैं गया, और उसके अंदर उन्होंने बड़ी शद्दोमत के साथ कश्मीर के इशू को बयान किया और इसके अंदर उन्होंने कहा कि हम किसी लिहाज से भी, किसी तरह भी दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहाँ पर हम जाकर कश्मीरियों की आवाज़ ना उठाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से हमारी जो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ़ॉरेन डिप्लोमेट हैं तहमीना जंजवा साहबा, उनका भी यूएनओ के अंदर एक डेस्क बनाया गया सो डैट के वहाँ पर जाकर वो कश्मीर के इशू को हाईलाइट कर सकें। ना सिर्फ वो, बल्कि फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर भी डेस्क बनाया गया ताकि सिर्फ बात यहाँ तक महदूद ना रहे। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के विज़िट करने से पहले जो उनकी सतह के जो मामलात हैं वो फ़ॉरेन ऑफिस के वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके साथ मिले, और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जो मीटिंग फिर होनी है उसके बाद मुख्तलिफ सबराहान से वो भी तय की जाएँ। और एक बात जो बड़ी है कि जो पाकिस्तानी कौम है, इंशाल्लाह सब ने इकट्ठे होकर एक एहतजाज इस लिहाज से भी करना है कि पूरी दुनिया को पता चले कि कश्मीरी अकेले नहीं हैं, कश्मीरी बेसहारा नहीं है, उनके साथ पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी। मियां साहब, ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने आज ऐलान किया है कि अगले फ्राइडे को आधे घंटे के लिए पूरी कौम बाहर निकले 12 से 12:30, और उसके बाद वो सैटरडे को बताएंगे कि अगले हफ्ते का क्या लाहेअमल है। वो कह रहे हैं कि जब तक जनरल असम्बली का खिताब नहीं होता तब तक हर हफ्ते ऐसे इवेंट्स हों ताकि एक सिंबॉलिक सही लेकिन मॉरल सपोर्ट जो है उसका इजहार किया जा सके। अपोजिशन को भी फिर आपने उसमें दावत दी है? देखें, गुजारिश ये है कि लाजमी बात है, जो भी किसी अगर ऑफिस में है, कोई अदरवाइज़ दूसरी जगह है, हर तबका फ़िक्र के लोग उसमें आएंगे। जैसे मैं अगर किसी इलाके से मेरा तल्लुक़ है, मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, तो मैं ये नहीं है कि मैं सिर्फ इस इलाके में मैं ही बसता हूँ, इस इलाके पे दूसरी पार्टियों के लोग भी बसते हैं। लाजमी बात है अपने तई हम सब मिलकर वो करेंगे, एक बात होगी। दूसरी बात है, ये सिर्फ बात यहाँ पाकिस्तान तक के लिए नहीं है, बल्कि ये बात पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान कम्युनिटी रहती है, पाकिस्तानी रहते हैं और अदरवाइज़ मुसलमान रहते हैं,
سب کے لیے یہ بات انہوں نے کی ہے، اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی پروٹیسٹ کرنے کا، تاکہ پوری دنیا کے اندر پتہ چلے جو انڈیا ہے، جو مودی ہے، جو اس کی RSS ہے، جو تشدد پسند ہے، ان کا بھیانک چہرہ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھا جائے کہ یہ کس طرح سے کشمیریوں کو ان کا قتل عام کر رہے ہیں، کس طرح سے جینوسائیڈ کر رہے ہیں۔ میں شائستہ صاحبہ کی طرف جانے کی اجازت دیجیے گا۔ یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ صرف پاکستان میں نہیں، باہر بھی اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ پھر سے کشمیر کا معاملہ شائستہ صاحبہ انٹرنیشنلائز تو ہو گیا ہے۔ اب یہ باور کرانا ہے کہ یہ کسی اور مسئلے سے پہلے سب سے بڑھ کے ہیومن رائٹس کا ایشو ہے۔ وہاں پہ 23 ہو گئے کرفیو کو، خوراک کی مشکلات ہیں، ادویات نہیں ہیں، لوگوں کو بہت تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب جنرل اسمبلی سے پہلے آپ لوگ کیا سجیسٹ کریں گے، یا آپ کی طرف سے کیا وہ ریکمنڈیشنز ہوں گی کہ ہمیں کس طریقے سے بہت ایکٹیو ڈپلومیسی کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، ویدر وی گو ٹو ICJ، جس طرح سے ہم لوگ مشاورت کر رہے ہیں، لیگل ٹیم سے فورن آفس بتاتا ہے، یا پہلے سیکیورٹی کاؤنسل ہو گیا، اب کیا مزید کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ پری ریکویزٹس کیا ہوں ہمارے اس وزٹ سے پہلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سعدیہ فار ہیونگ می ان یور پروگرام. دیکھیں آپ نے بات انٹرو میں خود ہی ساری کر دی ہے. میں آپ کو یہی کہوں گی کہ ٹھیک ہے پرائم منسٹر صاحب نے آج تقریر کی، لیکن دیکھیں وقت تقریروں اور خطابات سے آگے جا چکا ہے. ہمیں اس وقت پالیسی چاہیے، یہ کوئی پالیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے انہوں نے کہہ دیا کہ ہر جمعے کو یکجہتی کے لیے باہر نکلیں، ضرور نکلیں، لیکن ایک جامع سالڈ پالیسی کوئی ابھی تک نہیں آئی. آج 22 دن ہو گئے، اور آپ نے جیسا اپنے انٹرو میں کہا کہ وہاں پہ ظلم، تشدد، بربریت اور جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس کا کوئی مثال نہیں مل رہی جو کچھ ہو رہا ہے. اور آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بھی بتا دیا کہ ہمیں کیا ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے. لیکن میں تھوڑا سا آپ کو پہلے دیکھیں آج کی سپیچ میں ان کو اپوزیشن کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہیے تھا. یہ وہ اپوزیشن ہے جو ان کے ساتھ بالکل ان کے ساتھ کھڑی ہے سپورٹ کرنے کے لیے اس ایشو پر، اور ہم ہر قسم کی جو وہ کہیں وہ کرنے کو تیار ہیں اگر ہم کسی طرح میٹیگیٹ ہو سکے کشمیریوں کی تکلیفوں کی. لیکن میں ایک بات کہوں گی سعدیہ کہ نہ اپوزیشن کا کوئی ذکر ہے، نہ میرے بھائی نے کیا. جب تک عزت اپنے گھر میں لوگوں کی نہیں کریں گے، آپ باہر کے لوگوں کا کیس کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اور دوسری بات میں آپ کے ہی وساطت سے یہ یاد کرانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں یکجہتی پیدا کرنی ہے ہمیں اس وقت اپنی صفوں میں، اور ہاتھ بڑھانا ہے. جو ذمہ داری پرائم منسٹر صاحب کی ہے کہ وہ اس وقت سب کو، پوری قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے ایک ساتھ لے کے چلیں. حالانکہ ہم بھول جائیں گے کہ ماضی میں 2016 میں اگر آپ کو یاد ہو وانی کی شہادت ہوئی تھی اور جوائنٹ سیشن کال ہوا تھا، اور صدر ترکی اردگان صاحب آئے تھے اور انہوں نے جوائنٹ سیشن کو ایڈریس کیا تھا کشمیر ایشو پہ، اور ایک پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا. لیکن کوئی بات نہیں، شاید اپنی ماضی کی غلطیوں سے وہ آج بھی سیکھ لیں، لیکن وہ نہیں سیکھ رہے. وہ آج بھی ملک کی بڑی جماعتوں کو اگنور کر رہے ہیں. دیکھیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں سب، بھول جائیں اس وقت ہر چیز کو. اور میں آپ کو ایک بات اور کہوں سعدیہ کہ اس وقت ایک اگریسو پالیسی ہونی چاہیے. دیکھیں دنیا جو زبان سمجھے اس کو اس زبان میں بات کرنی چاہیے. آج اکنامکس کا دور ہے، اس زبان میں سمجھانا چاہیے، ایگریسو پالیسی ہونی چاہیے. بالکل صحیح کہ ابھی ٹرو میں ایکٹیو ڈپلومیسی ہو. طاہرہ صاحب نے بھی آغاز میں کہا تھا کہ ایک ڈیلیڈ رسپانس. مجھے ایک منٹ جی فرمائیے، مکمل کر لیجئے پھر مجھے بریک پہ جانا ہے. جی مکمل کیجئے. اگر آج دیکھیں اگر آج ہم اگر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آج جو ٹی وی پہ کلپس چل رہے ہیں مودی صاحب کے اور ٹرمپ صاحب کے، ان کی باڈی لینگویج دیکھیں، دے آر ناٹ ایون سیریس اباؤٹ دا ہول تھنگ. اگر ہم نے کیس لڑنا ہے تو اپنی طاقت سے لڑنا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنی فضائی حدود کو بند کرنا ہوگا. انڈیا کے لیے ہمیں اپنی ٹرانزٹ ٹریڈ کے راستے بند کرنے ہوں گے. ان کے لیے ہمیں اپنی ڈپلومیٹک ہر قسم کے تعلقات کو ختم کرنا ہوگا. پھر ہم کس چیز کا انتظار کریں جب وہاں پہ تباہیاں مچ جائیں گی، جب وہاں پہ عزتیں لٹ رہی ہیں، لوگوں کو قتل عام ہو رہا ہے. بالکل صحیح ہے. اور دوسرے صحیح ہے کہ آپ دنیا کی توجہ تو مبذول یہاں کرا رہے ہیں، آپ اس کے لیے تو تمام تر کوششیں کر رہے ہیں. وہ کب باور ہوتی ہیں وہ وقت بتائے گا، لیکن آپ اپنے تئیں جو اقدامات کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. اور اسپیشلی ایک ایسے ٹائم پر جب واقعی جوہری جنگ کے امکانات میں اضافہ ہو رہا ہو، امریکی تھنک ٹینک خود یہ بات کر رہے ہوں.
शाइस्ता साहबा, लेट मी गो फॉर अ ब्रेक प्लीज. ब्रेक के लिए कहा जा रहा है बड़ी देर से. ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक. प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद. एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान हैं जो आज भी ये बात कर रहे थे कि अक्टूबर में इस्लामाबाद लॉकडाउन करेंगे, ये ऐलान उनकी तरफ से किया गया. इस इशू पर जो कश्मीर का मामला है, यकीनी तौर पे सियासत नहीं होनी चाहिए. हमारे पैनलिस्ट शाइस्ता साहिबा ने भी बात की थी, कायरा साहब ने भी बात की थी, और मियां असलम इकबाल साहब का भी ये मानना है कि कश्मीर जैसे मामले पर सियासत ना हो. मौलाना साहब ने तो आज ये कहा कि जब तक ये हुकूमत है, जो हमारे पास बचा हुआ कश्मीर है वो भी ना चला जाए. सो ये मामला कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज हमारे यहाँ भी हो रहा है. बहरहाल आज बिलावल साहब ने किन अल्फाज पे में हुकूमत पर तनकीद की थी, और स्पेशली साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब के हवाले से भी उन्होंने क्या कहा था, हुकूमत पर क्या इल्ज़ाम लगाया था, ये सुनिए. हम कहते हैं नाज़ीज़ तो थे, फैशिस्ट तो थे. हमारे यहाँ एक नियाजी है जो कि उनसे भी ज्यादा फैशिस्ट है. इंसानी हकूक का धज्जा उड़ा दिया है. अपनी सियासी मुखालफीन को चुन चुन के गिरफ्तार किया है. अपनी सियासी मुखालफीन के गर्द के औरतों को भी गिरफ्तार किया है. हुकूमत के अपने डॉक्टर्स के एडवाइस ना मान सदर जरदारी को कत्ल करने की कोशिश हो रहा है. जी कायरा साहब, ये बिलावल साहब ने जो बात की कि हुकूमत तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं कर रही, क्या मामला है जो कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से उनको कत्ल करने की कोशिश की जा रही है? सदिया, मैं छोटी सी बात पहले जो आपका इशू था उस पर कर लूं. एक बात तो ये है कि हमें हर हाल में सियासत करनी चाहिए. जी जी फरमाइए. और कश्मीर का इशू ज्यादा सियासत चाहता है. ये मुकम्मल तौर पे सियासी इशू है, इस पे सियासत होनी चाहिए. सियासत मनफी अमल नहीं है कि इस पे सियासत ना करें, बल्कि ये सियासत होगी कि अगर हम उनका मुकदमा ठीक तरीके से लड़े, उनके मुकदमे के लिए पूरी कौम को मोबिलाइज करें, पूरे रिसोर्स को मोबिलाइज करें. ये ऐन सियासी है, सियासत नफरत वाला या सियासत को नेगेटिव काम नहीं है. दूसरी गुजारिश ये है कि ये कहना वजीर आजम साहब ने कहा, अच्छी बात है कि कोई साथ दे ना दे, हम कश्मीरियों के साथ हैं, ये कोई उनकी कमिटमेंट नहीं है. अच्छी बात उन्होंने कही, लेकिन पाकिस्तान की हर जमात, हर फर्द, हर मर्दो जन यही बात कह रहा है, और हम तारीखी तौर पे, इखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे इस बात के पाबंद हैं कि हम कश्मीरियों की ये मदद जारी रखेंगे. बल्कि इससे आगे बढ़ के हमें एक समझने की जरूरत है, कश्मीर की आज़ादी के बगैर पाकिस्तान की आज़ादी मुमकिन नहीं है. हमारी आज़ादी खदशे में है, खतरे में है. हमें समझने की जरूरत है कि अगर कश्मीर के हालात खराब हुए या इसी तरह रहे तो पाकिस्तान की अपनी आज़ादी पे ज़्यादा आ जाएगी. सो हमें कश्मीरियों का मुकदमा लड़ना है, ये पाकिस्तान का रिजॉल्व है, और हमें हुकूमत वक्त से कतन ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए. मैं अपनी बहन से बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ. हमें हुकूमत वक्त की ना तो तरले करने की जरूरत है, ना हम इन्हें कहेंगे कि आप इत्तेहाद करें. यकजहती का इजहार करना या इसकी डिमांड करना, ये तो कहेंगे जी आप तो रियायतें मांगते हैं, आप तो मुकदमों की रियायतें मांगते हैं, ये तो एक खास नैरेटिव, उसी में जाके फंस जाएंगे. हम अपनी ड्यूटी करेंगे. अगर हुकूमत हमें कहेगी कि जी आप इस मामले में सपोर्ट करें, तो बिल्कुल अपोजिशन सपोर्ट करेगी, बट वी विल नॉट से दिस. हुकूमत ने अपने किसी अमल से आज तक ये कौमी यकजहती का सबूत नहीं दिया. सिर्फ टीवी में बैठ के अखबारों में या अखबार तकरीरों की हद तक ये बातें कर दी जाए तो और बात है. सो मैं बिल्कुल ये वाज़ेह तौर पे कहूंगा, हम सारे साथ हैं, इकट्ठे हैं. हुकूमत अगर हमसे किसी मदद की तलब करेगी या किसी जगह सपोर्ट चाहेगी, अगर वो कहेगी तो हम साथ देंगे, अदरवाइज हम अपनी ड्यूटी वैसे भी अदा करेंगे. ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है. जहां तक बिलावल साहब ने ये बात कही है, मैं क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हूँ, मुझे एग्जैक्टली वहां की सूरत हाल का अंदाजा नहीं है कि जरदारी साहब की सेहत कैसी है. आज वो मेरी इत्तला के मुताबिक अडयाला गए थे उनसे मिलने के लिए, और वहां पे यकीनन उन्होंने जो सूरत हाल देखी होगी उस पे वो मुतफक्र हुए होंगे, उस पे उन्हें फिक्र हुई होगी, और उन्होंने उसके इजहार के तौर पे कहा कि अगर एडवाइस डॉक्टर्स भी कर रहे हो, रिटन एडवाइस कर रहे हो, और गवर्नमेंट उसको डिनाई करे, उनको वो फैसिलिटीज ना दे, और उनको वो पेड फैसिलिटीज भी ना दे जो उनको अदालत कहती है कि वो अपने खर्चे पे कर लें, तो वो भी करने की इजाजत ना दे, तो फिर उसको किस बात से टर्म किया जाए. यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात होंगे. उन्होंने जो बात कही है उसमें कोई एसेंस होगा,
اور یہ بات بالکل صحیح ہے. پنڈی میں ہی انہوں نے بات کی تھی, اس ملاقات کے بعد ہی میڈیا سے بات کر کے بتایا تھا. صحیح. میاں صاحب پنڈی ظاہر پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, الزام لگ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ حرکتیں کر کے آصف زرداری صاحب کو قتل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. بلاول صاحب نے کہا اگر آپ ان کو رائٹ میڈیسن, رائٹ جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں وہ چیز بھی پرووائڈ نہیں کرتے اور ان کے اپنے خرچے پہ بھی نہیں ہونے دیتے, عدالتیں کہتی ہیں, طبی سہولتیں نہیں دیں گے تو پھر یہی ہوگا. میاں صاحب یور ٹیک. ٹھیک ہے سر, صحیح, گاٹ یور پوائنٹ. جی میاں صاحب دیکھیں, گزارش سنیں سعدیہ صاحبہ, جو انہوں نے ہیلتھ کے حوالے سے سہولتوں کی بات کی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو جیل کا مینول ہے اس کے مطابق ہر چیز وہاں پر یقیناً ہو رہی ہوگی, یہ ہو نہیں سکتا. ہاں اس کی ڈیٹیل فردر آپ کو چاہیے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کا جب آپ کا پروگرام ہوگا دوبارہ اس ٹاپک کو تھوڑے سے اس حصے کو رکھ لیجئے گا, میں آپ کو بتا دوں گا. جس طرح کے پہلے نواز شریف کی جیل کے اندر جو وہ سزا بھگت رہے ہیں اس کے حوالے سے بار بار آ رہا تھا جی ان کو کھانا نہیں مل رہا, ان کو فلاں نہیں مل رہا, تو ساری ڈیٹیل بتائی گئی کہ جناب انہوں نے ناشتے میں کیا کھایا, انہوں نے دوپہر کے کھانے میں کیا کھایا, شام میں کیا کھایا. ایک بات جو بھی بات میرے بھائی نے فرمائی ہے کہ جناب ان کو وہ سہولتیں مہیا کر دی جائیں, تو بھائی سہولتیں سے سب کو مہیا ہونی چاہیے جو جیل کے اندر موجود ہے. وہاں پر جو ایک عام آدمی ہے اس کو بھی وہی سہولت ہونی چاہیے, کوئی خاص آدمی ہے اس کو بھی وہی سہولت ہونی چاہیے. اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ جیل کے اندر, جو کہ ہم تو ابھی اقتدار میں آئے ہیں, اور ایک سیل کے اندر اگر 10 بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے لیے علیحدہ کمرہ بلڈ کر دیا جائے, وہاں پر AC بھی لگا دیا جائے, ڈاکٹر بھی دے دیے جائیں, جس طرح نواز شریف صاحب کو وہاں ڈاکٹروں کا پورا ایک فلیٹ دیا ہوا ہے اور وہاں پر وہ جو کارڈیالوجی ایک پورا ڈپارٹمنٹ وہاں پر بنایا ہوا ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ایز پر جیل مینول جو ہیں وہ اس کے مطابق ڈیفینیٹلی وہ چیزیں ان کو مہیا کی گئی ہیں. اب بات رہ گئی کہ وہ تمام کی تمام فیسلٹیز آپ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اگر محسوس نہ کریں, چھوٹی سی گزارش کر لوں. صحیح. جی فرمائیے. عدالت نے کہا کہ ان کو پیڈ سہولتیں دے دیں, وہ بھی ڈنائی ہو رہی ہیں. زرداری صاحب پہ الزامات ہیں, ان کو سزا اپنے خرچے پہ کر لیں. ہاں یہ بات ہے, میں گزارش کروں, ان پہ صرف الزامات ہیں, انہوں نے کہا اپنے خرچے پہ کر لیں وہ چیزیں جو چاہیے. اور وہ صدر پاکستان رہے ہیں, وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, وہ جماعت کے سربراہ ہیں. پاکستان کے قانون میں A کلاس B کلاس یہ فیسلٹیز موجود ہیں, وہ کنوکٹڈ نہیں ہیں. ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جانا, کل وہ بری ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا, ان کو عام قیدیوں کے ساتھ رکھنا ہے آپ نے. میری عرض سنیے کارا صاحب, A کلاس تو خیر ہے نہیں, A کلاس تو ختم ہو چکی ہے. رہی B کلاس, یس B کلاس کے مطابق سہولتیں جو ہیں وہ کئیوں نے اٹین کی ہوتی ہیں, لی ہوتی ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. عدالت نے باقاعدہ کہا کہ یہ پیڈ لے لیں ایز پر. کارا صاحب دیکھیں, جو عدالت نے اگر حکم دیا ہے تو وہ حکم متعلقہ جو ادارہ ہے, متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں تک پہنچا ہوگا. اس پہ ضرور کوئی نہ کوئی اس کے مطابق عمل درآمد ہوگا. اس کی جو بھی سچویشن بنے گی, وہ کل جب سعدیہ صاحبہ کا پروگرام ہوگا تو اس میں دوبارہ کویسچن میرے سے پٹ کر لیں, میں آپ کو پوری انفارمیشن لے کر دے دوں گا. اب گزارش یہ ہے کہ مجھے صرف آپ یہ بتا دیں کہ وہ جو سہولتیں مانگی جا رہی ہیں کہ کیا ایک عام قیدی کو بھی وہ سہولتیں مہیا ہیں یا نہیں ہیں. آپ صرف وہ ملزم ہیں, مجرم نہیں ہے. سر عام قیدی کا سر بھائی وہاں پر کہ بھئی عدالت نے کہا تھا جو ان کی کچھ چیزیں مجرم کا تعلق نہیں ہے. جیل کے اندر جو بھی عدالت نے مسترد کر دی تھی, لیکن یہ کہا تھا کہ اپنے خرچے پر چاہیں تو فیسلٹیز. ایک بندے پہ الزام ہے, کل عدالت اس کو بری کر دے, آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں. کارا صاحب, جیل کے اندر الزام والے آدمی بھی ہوتے ہیں, یہاں پر جو مجرم ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. صرف یہ نہیں ہوتا کہ جیل کے اندر صرف مجرم ہو. آپ شاید جیلوں میں گئے نہیں, ہم تو جاتے رہے جی, ہم تو اس ملک میں مارے کھا کھا کے یہاں تک پہنچے ہیں. وہاں بالکل اس کے لیے الگ سلوک ہے. اور جو بندہ آپ کا سابقہ صدر رہا ہے بیمار ہے, اگر اس کو عدالت کہہ رہی ہے, اگر اس کو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں, تو ہم صرف اتنا ہی کہہ رہے ہیں, ہم کوئی باپ سے مہربانی نہیں مانگ رہے.
میں نے آپ سے یہ کہا ہے اپنے پیسوں پر کرنے. ٹھیک ہے, میں لیٹ می گو ٹو شائستہ صاحبہ. شائستہ صاحبہ کچھ کہنا چاہیے سر, مجھے اجازت دیجیے گا, ٹائم تھوڑا رہ جائے گا, کر لی جائے گی, لیکن جہاں پر علیحدہ علیحدہ آپ کہتے ہیں کہ آپ مجھے لگا جو ادارے تک پہنچ گئے. جی شائستہ نظر سے اختلاف ابھی آپ ہی کے سنوں گی میں, اگر دونوں اگر خیرہ صاحب میری سن لے تو. جی شائستہ فرمائیے. دیکھیں میں ایک بات کہوں, آج کے ڈان میں خبر ہے کہ ایرانی فورن منسٹر فلو ٹو G7 کی میٹنگ میں وہ چلے گئے وہاں, سرپرائز وزٹ. دیکھیں اگریسو مجھے بتائیں آج 22 دن ہو گئے, پرائم منسٹر ہمارے سوائے ٹویٹس کے اور یہ جو خطاب آج انہوں نے فرمایا ہے اس کے علاوہ اور فونوں پہ ادھر ادھر رابطے کے, ہیز ہی گون اینی ویئر؟ فورن منسٹر کبھی اپنے حلقے میں پریس کانفرنس کرتے ہیں بیٹھ کے, کبھی ادھر کرتے ہیں, کبھی بتاتے ہیں کہ UAE میں ہم اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اتنے آدمی وہاں پہ. تو میری بات سنیں, اس طرح یہ جنگیں اس طرح نہیں ہوتے کام اگریسولی. یہ 22 دن ہو گئے, یہ کیا رکوا سکے جو وہاں پہ وائلیشنز ہو رہی ہیں؟ کوئی ایک چھوٹی سی چیز بتا دیں. بہت اچھی بات ہے, یکجہتی کے لیے جمعے کو نکلیں گے, چاہے وہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے اپوزیشن کو, لیکن کیا لپ سروس کافی ہے؟ کیا لپ سروس کافی ہے؟ کیا ہمیں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے؟ ہمارے پرائم منسٹر نے کتنی وزٹس کی, ہمارا فورن منسٹر کہاں کہاں گیا, ہم نے کیا سٹیپس لیے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, کوئی سٹیپ کوئی ڈائریکشن مجھے تو ابھی تک کہیں نظر نہیں آیا. سعدیہ آئی ہوپ کہ وہ دے دیں, بیکاز اتنے دن ہو گئے, 22 دن نہ کھانے کو ہے, نہ ڈاکٹر کی سہولت, قتل و غارت اور کرفیو لگے ہوئے ہیں. اسی کے لیے کچھ کر لیں, کیونکہ مجھے تو کم از کم آج کی جو ویژولز نظر آئی ہیں اس کے بعد مجھے کوئی امید نہیں ہے. ہمیں اگر بات کرنی ہے تو اگر کام کرنے ہیں تو ٹٹ فار ٹیٹ جواب دینا ہے. میں نے آپ کو جیسے کہا ہے کہ ہمیں ان پہ سٹیپس لینے ہوں گے, پھر ہی کچھ بات بنے گی. اور جہاں تک میرے بھائی نے اتنی لمبی چوڑی بیان کیا اور کہا نواز شریف, ہم نے تو جو ناانصافیاں اس ملک میں ہو رہی ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اب اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. انشاءاللہ یہ آنے والا وقت بتائے گا. انصاف تو اس ملک میں جتنا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے, جس طرح ٹریٹمنٹ مل رہی ہے وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے, جو 3 ٹائم پرائم منسٹر جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ حال ہے وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے. تو چھوڑ دیجئے اس وقت جو آپ کے ذمے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کشمیریوں کی, خدارا اسی کو پورا کر دیجئے. اسی کے لیے بولیں اپنے پرائم منسٹر کو کہ نکلیں, ٹویٹوں سے باہر نکلیں اور ملکوں میں جائیں اور وزٹ کریں, اور فورن منسٹر کو بھی بھیجیں. آپ کہنے چھوڑ دیں, آپ نے وہ ایرانین فورن منسٹر کا حوالہ دیا کہ ہمارے فورن منسٹر کدھر جا رہے ہیں, کہاں وزٹس کر رہے ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب بھی جی وہ آج سرپرائز وزٹ پہ G7 کے پاس پہنچ گئے. اس میں جو میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں, جی میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, ابھی انہوں نے کہا کہ آپ بارڈر بند کریں, کیا بارڈر بند نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ٹریڈ ختم کریں, کیا ٹریڈ بند نہیں ہے؟ کیا ڈپلومیٹ کو واپس کریں, کیا واپس نہیں کر دیا؟ پاکستانی ایئر اسپیس استعمال کر کے فرانس گئے ہیں. بات تو سن لیجیے. اور جی ٹرانزٹ ٹریڈ کھلی ہے, وہ ٹھیک ہے, افغانستان میں چیزیں جا رہی ہیں. ہم نے نیٹو نہیں بند کیا تھا, نیٹو بھی بند ہو چکا ہے. آپ انڈیا کی بات کریں, آپ افغانستان کے ساتھ ضرور جاری ہے, لیکن انڈیا کے ساتھ فی الحال بند ہے. ایک بات ہوگی. دوسری دیکھیں جو نہیں جی آپ پتہ کر لیں, کچھ بند نہیں, ان کی چیزیں جا رہی ہیں وایا پاکستان. چلے سر, بہت بہت شکریہ میاں اسلم اقبال صاحب, شائستہ پرویز ملک صاحبہ, قمر زمان کائرہ صاحب کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی ول سی یو ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.